الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکیں۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے انجینا پیکٹورس۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی تکلیف دہ مرض ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اللہ معاف کرے جب یہ مرض کسی کو لاحق ہوتا ہے تو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، شاید میرے اوپر موت مسلط ہو رہی ہے۔ انجینا کہتے ہی درد کو ہیں، اس میں بڑے شدید درد ہوتا ہے۔ اور یہ درد کس وجہ سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، جب دل کی کسی شریان یا ورید میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی کلاٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کو اور اس کے تمام جو متعلقہ اعضاء ہیں اس کو تازہ آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام اعضاء کو جو ہے تازہ آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اور یہ تازہ آکسیجن کیوں نہیں ملتی؟ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ملتی کہ جب کلاٹ آ جاتا ہے یا شریانوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر وہاں سے ہوا کا گزر نہیں ہو سکتا، تازہ آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس مرض میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو زیادہ تر گوشت وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں، پیپسی، کوکا کولا اور اس طرح کے جو ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو قہوہ جات کے شوقین ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن اور پکوڑے، سموسے، برگر، تکے، کباب، اس طرح کی خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس خون میں جو ہے وہ کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل اس کو صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر سکتا، اور یہ انجینا پیکٹورس کی بیماری جو ہے وہ اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مریض کے جو ہے وہ دل میں جو ہے بڑا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ٹیسیں اٹھتی ہیں، جو درد کی جو وہ دردیں اٹھتی ہیں، وہ پھر بائیں بازو کی طرف جاتی ہیں، اور بعض دفعہ بائیں بازو جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے، درد کر ہوتا ہے بڑا شدید قسم کا، اور یہ جو مریض ہوتا ہے اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، حرکت کر رہا ہے تو رک جاتا ہے، بعض دفعہ ان کو پسینہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا شاید آخری وقت ہے۔ تو بہرحال اس کے علاج میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ کسی کو مسئلہ بن جائے تو فوری طور پر اس طرح کی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو ان کلاٹ کو ختم کریں اور مریض کی جو تکلیف ہے اس کو کم کریں۔ غذا بھی اس طرح کی استعمال کروائی جائے ان کو، اور دوائی بھی ایسی دی جائے جس سے ان کی جو خون کا دورانیہ ہے وہ درست ہو سکے۔ جیسے خون کا دورانیہ درست ہوگا انشاءاللہ تعالی مریض سمجھ جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فوری طور پر اگر خدا نخواستہ یہ مریض کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو فوری طور پر جو آپ نے کرنا ہے وہ اجوائن پودینے کا قہوہ بنا کے اس میں شہد ڈال کے آپ نے مریض کو استعمال کروانا شروع کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے مریض جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سنبھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نا کچھ جہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فوری طور پر کوک، پیپسی، 7 اپ اس طرح کی بوتل منگوا کے مریض کو پلا دیتے ہیں، جی گیس ہو گئی یا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا جی اس لیے ہو رہا ہے۔ اور بھائی یہ نہیں کرنا آپ نے، اگر یہ کرو گے
تو آپ یوں سمجھو کہ مریض کو بس موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اجوائن پودینے کا قہوہ بنا کے آپ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ مریض آپ کا سنبھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کا باقاعدہ طور پر علاج کروائیں۔ جب آپ علاج کروائیں گے انشاءاللہ یہی مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا جو دورانی ہوتا ہے وہ تقریباً 25 منٹ کے قریب ہوتا ہے، یہ پھر خود بخود ختم ہو جاتا ہے یہ۔ تو پھر وہ انجائنا پیکٹورس نہیں ہے، وہ پھر دل کا دورہ ہوتا ہے، پھر اس کا علاج اور ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں انجائنا پیکٹورس والوں سے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے اگر گوشت استعمال کرنا ہے تو بکرے کا گوشت استعمال کریں، اس میں کالی مرچ، ادرک، لہسن ڈال کے اور شوربے والا سالن بنا کر استعمال کریں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو کڑھائیاں کھاتے ہیں نا، خشک چیزیں کھاتے ہیں، تکے کباب کھاتے ہیں، یہ آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد کدو، ٹینڈا، شلجم، گاجر، مولی، اس کا شوربے والے سالن بنا کے اس میں بھی کالی مرچ، ادرک، لہسن ڈال کے زیادہ سے زیادہ آپ یہ سالن بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ مریض سنبھل جائے گا۔ تو اس کے لیے جو میں علاج کرتا ہوں ہمارا ہوتا ہے جی 3600 روپے کا کورس، میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، 1 ماہ کا مکمل کورس ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو انجائنا پیکٹورس ہے، آپ 1 ماہ کا علاج کر لیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے میں جو میڈیسن دیتا ہوں وہ مقوی معدہ، اور اس کے ساتھ فائی اکسیر۔ یہ فائی اکسیر ایک تو وہ طب صابر میں اور اس طرح کی وہ ہے، وہ نہیں، میں اپنی بناتا ہوں، اسپیشل قسم کی بناتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ مریض کو ہے جوارش کمونی، یہ رات کو آپ نے استعمال کروانی ہے، یہ استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی آپ کا مریض بالکل تندرست صحت مند ہو جائے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاج، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو رزق حلال بغیر حساب کتاب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔